الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ حجۃ الوداع کے موقع پہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ آج کے دن اللہ رب العالمین نے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اللہ رب العالمین نے اپنی نعمتوں کو مکمل کر دیا اور دین اسلام کو بطور دین تمہارے لیے رب نے پسند کر لیا۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی حضور احمد علیہ السلام نے رب کا یہ پیغام اپنے غلاموں کے سامنے رکھا تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین خوش ہو کر ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں کہ آج ہمارا دین مکمل ہو گیا ہے، رب العالمین نے ہمارے لیے دین اسلام کو چن لیا ہے، رب العالمین نے آج کے دن ہمارے اوپر اپنی نعمتوں کو مکمل کر دیا ہے۔ تو صحابہ کرام خوش ہو کر ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں اور ایک ہی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی واحد شخصیت ہے کہ جن کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ آپ نیکیوں کا ذکر فرما رہے تھے، وہ فرماتے ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ نیکیوں کے 360 درجے ہیں، اور فرمایا کہ ان 360 درجوں میں سے کسی کے اندر کوئی ایک درجہ بھی پایا جائے گا تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ بندہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ تو دیکھو کہ آج ہماری خواہش کیا ہے کہ دن رات ہمارے گناہوں کے اندر گزرتے ہیں، لیکن ہماری خواہش، ہماری تمنا، ہماری آرزو یہی ہے کہ رب العالمین ہمیں جنت عطا فرما دے۔ یعنی کہ کام کرنے کی عادت نہیں ہمیں، لیکن خواہش یہ ہوتی ہے کہ کپڑا بھی ہمارا اچھا ہو اور کھانے پینے کے لیے بھی ہمیں اچھا ملے۔ اسی طریقے سے دین کے اوپر چلنے کی تو ہمارے اندر کوئی تمنا نہیں، دین کے اوپر چلنے کے لیے تو ہمارے دلوں کے اندر کوئی خواہش ہی نہیں، لیکن ہماری تمنا یہی ہے کہ ادھر ہماری روح نکلے، ادھر قبر کے اندر پہنچے تو پہلے ہی قبر کے اندر جانے سے پہلے جنت کا دروازہ کھل جائے۔ لیکن یہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو حضور احمد علیہ السلام نے جب یہ 360 نیکیوں کے درجے بیان کیے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آقا کی بارگاہ کے اندر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا مجھ میں بھی ان 60 میں سے کوئی ایک نیکی کا درجہ موجود ہے؟ تو دیکھو کہ بعد الانبیاء افضل البشر، انبیاء کے بعد اگر مرتبہ ہے تو سیدنا صدیق اکبر کا ہے، اور وہی ذات آقا کی بارگاہ کے اندر یہ عرض کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ 360 درجوں میں سے کوئی ایک درجہ میرے اندر بھی ہے۔ تو قربان جائیے کہ حضور احمد علیہ السلام نے اپنے غلام کو جواب کیسا عطا فرمایا۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو بکر، کہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ ان 360 نیکی کے درجوں میں سے کوئی ایک درجہ میرے اندر ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو بکر، کہ وہ نیکی ہی نہیں جو تیرے اندر نہ پائی جائے۔ تو اس ذات کو دیکھو کہ جس ذات کے اندر اگر کوئی نیکی نہ پائی جائے تو وہ نیکی ہی نہیں رہتی۔ تو وہ اتنا کچھ کر رہے ہیں کہ آقا سے پوچھ رہے ہیں، اور ادھر ہمارے اندر نیکی کا نام و نشان بھی نہیں ہوتا، اور ہماری خواہشیں، آرزویں، تمنائیں یہ ہوتی ہیں کہ ہم ڈائریکٹ جنت کے اندر چلے جائیں۔
تو ایک دن حضور احمد دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نیکیوں کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ کوئی کل قیامت کے دن نماز پڑھنے والا جنت کے اندر باب الصلاۃ کے ذریعے جنت کے اندر داخل ہوگا۔ تو فرمایا کہ کوئی روزہ رکھنے والا باب الصیام کے دروازے سے جنت کے اندر داخل ہوگا، تو کوئی میدان جہاد کے اندر دشمن کا مقابلہ کرنے والا باب الجہاد کے ذریعے سے جنت کے اندر داخل ہوگا۔ تو ایسے بیان کرتے ہوئے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آقا کی بارگاہ کے اندر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ جنت کے 8 دروازے ہوں گے، تو کوئی نماز کے دروازے سے جنت کے اندر داخل ہوگا، تو کوئی جہاد کے دروازے سے داخل ہوگا، کوئی روزے کے دروازے سے داخل ہوگا، تو یا رسول اللہ کوئی حج کے دروازے سے داخل ہوگا۔ تو یا رسول اللہ یہ تو ارشاد فرمائیے کہ کوئی ایسا بھی خوش نصیب ہوگا تو جو جنت کے 8 دروازوں میں سے جس کو پکارا جائے اور وہ جس دروازے سے چاہے جنت کے اندر داخل ہو جائے۔ تو حضور احمد دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہاں اے ابو بکر، وہ ہستی تم ہی ہو کہ کل قیامت کے دن جب جنتی جنت کے اندر جا رہے ہوں گے تم واحد ایسی شخصیت ہوں گے کہ جنت کے 8 دروازوں سے تمہیں پکارا جائے گا کہ نماز کے دروازے سے یہ آواز آئے گی کہ ابو بکر اس دروازے سے جنت کے اندر چلے جاؤ، بابو جہاد کے دروازے سے آواز آئے گی کہ جہاد کے دروازے سے جنت کے اندر داخل ہو جاؤ، اور کبھی تمہیں حج کے دروازے سے پکارا جائے گا، کبھی تمہیں نماز کے دروازے سے پکارا جائے گا، کبھی صدقہ خیرات کے دروازے سے پکارا جائے گا۔ یعنی کہ اے ابو بکر تم ایسی ہستی ہو کہ جنت کے 8 دروازے تمہارے ذریعے سے جنت کے اندر تمہیں داخل ہونے کے اوپر وہ ناز کریں گے۔ تو دیکھو کہ یہ مقام، یہ مرتبہ ان کو کیسے ملا کہ انہوں نے حضور احمد دو عالم علیہ السلام کی مقام صحابیت حاصل کرنے کے بعد اپنا قدم نبی کریم علیہ السلام کے فرمان کے خلاف کبھی نہیں اٹھایا۔ جیسے آقا نے فرمایا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ویسا کر کے دکھایا، تو پھر رب العالمین نے ایسا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ ایک اور حدیث کی ہم نے حضور احمد دو عالم علیہ السلام نے ایک مرتبہ صحابہ کرام آپ کی محفل کے اندر موجود ہیں، تو حضور احمد دو عالم علیہ السلام نے اپنے غلاموں سے ارشاد فرمایا کہ من اصبح منکم الیوم صائما، کیا میرے غلاموں یہ تو بتاؤ کہ آج کے دن تم میں سے کسی نے روزہ بھی رکھا ہے؟ تو جب آقا علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا جب کہ رمضان مبارک کا مہینہ نہیں تھا، نفلی روزے کی بات تھی، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین خاموش ہیں۔ تو کسی نے بھی پہلے جواب نہیں دیا کہ یا رسول اللہ میں روزہ رکھ کے آیا ہوں۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ خاموش ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ کوئی کھڑا بھی ہوتا ہے، کوئی بتاتا بھی ہے کہ میں نے روزہ رکھا ہے۔ تو کچھ دیر گزری، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو کر آقا کی بارگاہ کے اندر عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ میں روزہ رکھ کے آیا۔ تو پھر گفتگو جاری رہی، تو کچھ دیر کے بعد حضور احمد دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من کانا اطعم الیوم مسکینا، کہ میرے غلاموں یہ تو بتاؤ کہ آج کے دن کسی نے کسی مسکین کو بھی کھانا کھلایا ہے یا نہیں؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خاموش ہیں، تو کوئی کھڑا نہیں ہوتا۔ تو بعد میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوتی ہیں، عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ آج میں ایک مسکین کو کھانا کھلا کر آیا ہوں۔ اور کچھ دیر کے بعد حضور احمد دو عالم علیہ السلام پھر ارشاد فرماتی ہیں کہ فمن عاد اليوم منکم مریضا، کہ میرے غلاموں یہ تو بتاؤ کہ آج کے دن کیا
کسی نے کسی مریض کی عیادت بھی کی ہے یا نہیں؟ کسی مریض کا پتہ بھی لیا ہے یا نہیں؟ تو سیدنا صدیق اکبر تھوڑی دیر کے بعد عرض کرتی ہے کہ یا رسول اللہ میں ایک مریض کی عیادت کر کے آیا۔ تو تھوڑی دیر گزری، حضور رحمت عالم علیہ السلام پھر ارشاد فرماتی ہیں کہ میرے غلاموں، من کان منکم یتبع الجنازۃ اليوم، کیا تم میں سے کوئی ہے کہ جس نے آج کسی مسلمان کے جنازے کے اندر شرکت کی ہو؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پھر کھڑے ہوتی ہیں، عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ میں بھی آج ایک جنازے کے اندر شرکت کر کے آیا۔ یعنی کہ 4 چیزیں حضور احمد عالم علیہ السلام نے پوچھی اور چاروں کی چاریں اس دن سیدنا صدیق اکبر کے اندر پائی گئی۔ یعنی کہ یہ نبی کریم علیہ السلام نے کوئی پہلے یہ حکم نہیں دیا تھا کہ روزہ رکھ کے آنا، کسی مریض کی عیادت کر کے آنا، کسی غریب کو کھانا کھلا کر آنا، یا کسی مسلمان کے جنازے کے اندر شرکت کر کے آنا۔ یہ تو نبی کریم علیہ السلام نے اتفاقاً یہ بات پوچھی، لیکن اتفاقاً پوچھنے والی بات بھی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر وہ چاروں باتیں موجود تھیں۔ لیکن آج ہمارا کیا حال ہے کہ نفلی روزے رکھنا تو دور کی بات، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ہم کئی بیماریوں کا اظہار کر کے روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو سامعین، پوچھنے والے کو تو ہم مرض کا بہانہ بنا کر، اپنے آپ کو مریض بنا کر پوچھنے والے کو تو ٹال دیتی ہیں، لیکن کل قیامت کے دن رب العالمین کی بارگاہ کے اندر کون سا منہ لے کر جائیں گے؟ آج کئی قسم کا کھانا گھر کے اندر پکا کر کوڑا کرکٹ کی نظر تو کر دیتے ہیں، لیکن وہ کھانا کسی غریب کے گھر کے اندر بھیج کر ہم نیکی حاصل نہیں کرنا چاہتے۔ اور اسی طرح دیکھو کہ گھر کے ساتھ گھر ہوتا ہے، دروازے کے سامنے دروازہ ہوتا ہے، مریض چارپائی پہ ہوتا ہے، لیکن ہم اپنی دنیاوی اناج سامنے رکھ کر ہم اس کے پاس اس کا پتہ لینے کے لیے نہیں جاتے۔ جبکہ حدیث مبارکہ ہے، حضور احمد عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو میرا غلام کسی مریض کا پتہ لینے کے لیے جب جاتا ہے، جتنے قدم چل کر جاتا ہے اور جتنے قدم واپس لوٹ کر آتا ہے، رب العالمین ایک ایک قدم پہ نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ لیکن ہم اتنا بڑا نیکیوں کا ذخیرہ صرف اپنی اناج کی وجہ کے اوپر ضائع کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر وہی مریض کل قیامت کے دن یہ مقدمہ رب کی بارگاہ کے اندر لے جائے کہ مولا میرا یہ ہمسایہ تھا، لیکن میں 2 سال 4 سال یا 1 مہینہ یا 10 دن میں مریض بن پر چارپائی پہ پڑا رہا، لیکن یہ ایک دن میرا پتہ لینے کے لیے نہیں آیا، تو بتاؤ کہ رب کی بارگاہ کے اندر پھر ہم کیا جواب دیں گے؟ اور اسی طرح دیکھو کہ نماز جنازہ اگر امیر فوت ہو جائے تو ہم شبیشڑ سواری لے کر اس کے جنازے کے اندر شریک ہونے کے لیے سفر کر کے جاتے ہیں، لیکن اگر غریب ہمارے محلے کا فوت ہو جائے تو ہم اپنے محلے کے اندر مرنے والے کے جنازے کے اندر شریک نہیں ہوتے۔ تو دیکھو کہ یہ حضور احمد عالم علیہ السلام نے عمومی طور پہ اپنے غلاموں سے پوچھا، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر وہ چاروں چیزیں موجود تھیں۔ اور حضور احمد عالم علیہ السلام نے ایک اپنے ارشاد کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی کہ مسلمان کے اوپر 5 حق ہیں، اور ان 5 میں سے یہ بھی مسلمان کا حق ہے کہ اگر وہ اس دنیا سے چلا جائے تو دوسرے مسلمان کے اوپر یہ لازم ہے کہ اپنے اس مسلمان بھائی کا حق ادا کرنے کے لیے اس کے جنازے کے اندر شریک ہو۔ لیکن ہم غریب کے جنازے کے اندر شریک ہونے کے لیے اپنے آپ کی توہین سمجھتے ہیں، جبکہ کبھی ایسا بھی موقع آ جاتا ہے کہ بظاہر وہ بندہ غریب ہوتا ہے، لیکن رب کے ہاں وہ بڑا امیر ہوتا ہے، اس کے جنازے کے اندر شریک ہونے والے جنازے کے اندر شریک ہونے کی وجہ سے رب العالمین کی بخشش کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔
لیکن ہم اس کو غریب سمجھ کر، اپنے آپ کو امیر سمجھ کر، اپنے لیے توہین سمجھ کر، اپنے لیے وہ بخشش کا جو ذریعہ بن رہا ہوتا ہے اس بخشش کے ذریعے کو ٹھکرا دیتے ہیں۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ حجۃ الوداع کے موقع پہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ آج کے دن اللہ رب العالمین نے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اللہ رب العالمین نے اپنی نعمتوں کو مکمل کر دیا اور دین اسلام کو بطور دین تمہارے لیے رب نے پسند کر لیا۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، حضور احمد دو عالم علیہ السلام نے رب کا یہ پیغام اپنے غلاموں کے سامنے رکھا تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین خوش ہو کر ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں کہ آج ہمارا دین مکمل ہو گیا ہے، رب العالمین نے ہمارے لیے دین اسلام کو چن لیا ہے، رب العالمین نے آج کے دن ہمارے اوپر اپنی نعمتوں کو مکمل کر دیا ہے۔ تو صحابہ کرام خوش ہو کر ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں، اور ایک ہی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی واحد شخصیت ہے کہ جن کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا کہ سیدنا صدیق اکبر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں تو آ کر پوچھتے ہیں کہ اے ابو بکر، آج تو خوشی کا دن ہے کہ ہمارا دین مکمل ہو گیا ہے، لیکن تم رو رہے ہو۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ اے عمر، تم تو دین کے مکمل ہونے پہ خوشی کر رہے ہو، لیکن تم نے یہ نہیں سوچا کہ جب دین مکمل ہو جاتا ہے تو اللہ کے رسول کے جانے کا وقت بھی آ جاتا ہے۔ تم تو دین مکمل ہونے کی خوشی منا رہے ہو، مجھے رسول اللہ کے جانے کا غم کھا رہا ہے۔ تو دیکھو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی سوچ، صحابہ کرام دین کے مکمل ہونے کی خوشی مناتی ہیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضور احمد دو عالم علیہ السلام کے جانے کا غم کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جب اتنی بڑی شخصیت، اتنا بڑا سوچ، اتنا بڑا جذبہ دین اسلام کے لیے کہ اپنا سب کچھ دین اسلام کے لیے قربان کر دینا، تو جب اتنا کچھ انہوں نے قربانیاں دی تو رب ذوالجلال نے پھر انبیاء کے بعد اپنی مخلوق کے اندر سب سے بلند مرتبہ سیدنا صدیق اکبر کو عطا فرمایا۔ تو رب ذوالجلال کی بارگاہ کے اندر دعا کہ خالق کائنات ہم سب کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام اور مرتبے کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔